السلام علیکم جماعت پرینہم مضمون ہے ہمارا مطالعہ پاکستان اور عنوان ہے ہمارا باب نمبر 2 کا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، صفحہ نمبر 46 اور 47 پہ آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے پاک بھارت جنگ 1965۔ آپ نے اس بارے میں کئی بار اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا کہ پاک بھارت جنگ ہوئی تھی 1965 میں۔ شہری ٹائم بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہماری پاک آرمی نے اس کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نہ صرف اس میں آرمی بلکہ عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا اپنی پاک آرمی کا، اور یوں ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اس کو اتنی زبردست شکست ہوئی تھی کہ بھارت کو خود واپس بھاگنے پہ اور وہ سلامتی کونسل میں لے کے چلا گیا تھا درخواست کہ جنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ تو آگے آپ صفحہ نمبر 46 پہ کہ بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی، جیسے آپ نے پیچھے چیپٹر میں پڑھا ہے، اس چیپٹر میں ہی، کہ کس طرح سے ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے، انہیں شودر سے بھی وہ ایک طرح کا درجہ دیتے تھے کہ اگر ہم ان کو چھوئیں گے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے، اور انگریزوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوا تھا۔ اور لیکن ایسے حالات میں ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال جیسے ایسی شخصیات ملی کہ انہوں نے مسلمانوں کو، جیسے سب سے پہلے ہمیں علامہ اقبال نے یہ خواب دکھایا کہ جی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ اب اس خواب کو تعبیر پہنانے میں قائد اعظم نے اور ان کے اور بھی بہت سے جو تحریک پاکستان کے رہنما ہیں، ان سب نے اتنی زیادہ جدوجہد کی کہ ہمیں پاکستان مل گیا۔ اب پاکستان ظاہر ہے انہوں نے ہمیں پلیٹ میں سے جا کے تو دیا نہیں، ان سے زبردستی ہی ہم نے پاکستان کا جو تھا ایک ملک چھوٹا سا وہ ہم نے ان سے لے لیا۔ تو اس چیز کو وہ تسلیم ہی نہیں تھے کرتے، بلکہ جب پاکستان کی سرحدی یہ کیے گئی تھی، بنائی گئی تھی نا، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے کہا تھا، ہندوؤں اور انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کٹا پھٹا پاکستان ان کو دیں کہ یہ کچھ ہی سالوں میں ناکام ہو کے ہمارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، لہذا ہر طرح کی زیادتی کی گئی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی، کبھی سرحدی تنازعات تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کہ پانی کی تقسیم کا بھی مسئلہ آپ نے پڑھا کہ بھارت دریاؤں کا پانی بند کر دیتا تھا، جس سے ہماری معیشت جو تھی اسے بہت زیادہ، زراعت جو تھی اسے بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا، اور یہ کس لیے کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دو گے تو پاکستان خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ، کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو کہا گیا جو اس وقت ریزرو بینک میں جو دولت تھی اس وہ بھی، اور بھی بہت سی جو اثاثات تھے ان کے لیے کہا گیا کہ جی یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں، لیکن بھارت پاکستان کے حصے کے جو اثاثات تھا وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ رن آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے، اور کبھی کبھی دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی، کہ یہ ایک دوسرے پر فائرنگ تو آپ کو معلوم ہے ہمارا معمولی بن چکا ہوا ہے کہ بھارت ہم پر فائرنگ کرتا ہے اور ہم آگے سے انہیں کبھی جواب دے دیا اور کبھی صبر سے ہی کام لے لیا۔ تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری، یعنی یہ نوٹ کر لیں کہ 1965 میں MCQs ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں 1965 میں بھارت کے وزیر اعظم کون تھے، تو یہ انڈر لائن کر لیجئے، لال بہادر شاستری۔ تو بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا۔ 1965 میں ہی ریاست جموں و کشمیر نے بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے چین کے اوپر بھی بھارت نے حملہ کیا تھا 1962 میں،
جس کا رزلٹ کیا ہوا تھا کہ چین نے بھی اسے بڑی زبردست عبرتناک شکست دی تھی، اور بھارت نے سوچا تھا کہ پاکستان ایک غریب اور چھوٹا سا ملک ہے، اس پر تو ہم نے حملہ کرنا ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ اپنی اس ذلت کو نا جو انہوں نے چین نے دی تھی، وہ اس ذلت کو مٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوئے، لیکن ہمارے پاکستانیوں نے بھی اور ہماری پاک آرمی نے بھی انہیں پھر وہی ذلت میں شکست سے ہی دوچار کیا تھا۔ پھر آج جنگ کے اہم واقعات کے 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ یعنی چونڈا کا محاذ اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بچوں یہ شارٹ کوسچن بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جنگ 1965 میں صدر ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے کیا خطاب کیا؟ تو خطاب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گی۔ ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ ملی نغموں نے عوام اور افواج کے جذبے کو مزید پروان چڑھایا۔ لاہور واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو پیارے بچوں آج کا ہم لیکچر یہیں تک رکھیں گے، تو باقی کا انشاءاللہ کل کروں گی۔ اللہ حافظ۔